ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سامعین گرامی، آج حسب معمول الحمدللہ ثم الحمدللہ سوا پارے کی تلاوت ہوئی، اور پاروں کے اعتبار سے دیکھیں تو آج الحمدللہ ہمارے 6.25 پاروں کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ چھٹا پارہ مکمل تلاوت ہوا، اور جو 7واں پارہ ہے اس کا پہلا پاؤ بلکہ اس سے بھی ایک رکوع زیادہ تلاوت ہوا۔ صورتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کل سورۃ النساء کا اکثر و بیشتر حصہ تراویح کے اندر تلاوت ہو چکا تھا، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ باقی تھا، چونکہ وہ چھٹے پارے کے اندر تھا، تو جہاں سے آج تلاوت کا آغاز ہوا۔ پہلے سورۃ النساء مکمل کی گئی، اور اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ مکمل کی گئی، وہ بھی تقریباً ایک پارے کی سورہ ہے۔ سورہ نساء کا اکثر و بیشتر حصہ چونکہ تلاوت ہو چکا تھا، اور اس کے جو مضامین تھے اس کے اوپر بھی بات گزشتہ کل ہو چکی ہے، لیکن جو حصہ تھوڑا سا آج تلاوت ہوا ہے اس کے اندر فقط ایک موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم سورۃ المائدہ پہ آئیں گے۔ یہ موضوع چونکہ ہمارے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ سورۃ النساء کا 22واں رکوع ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جو قوم بنی اسرائیل ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی ہے، ان کے مختلف جرائم کو گنوایا ہے، اور ان جرائم میں سے ایک جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر ایک تو زنا کا بہتان باندھا معاذ اللہ، اور پھر سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم ان کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑا، وہ یہ کہ ان کو ہم نے سولی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انا قتل المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، آیہ نمبر 157 سورۃ النساء۔ اللہ نے اس کو نگیٹ کیا ہے، اور 158 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہود ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو نصارہ نے یہود کے کہنے پر جو اپنے لیے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کو سولی دے دی گئی ہے، یہ سراسر غلط ہے، فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں یہ اعلان ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ جو میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہتے ہیں، ان کے اوپر کبھی کوئی بھی طاقت غلبہ نہیں پا سکتی۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے کسی اور موضوع میں عرض کروں گا، لیکن جناب سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا شمار جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے، اولو العزم رسولوں میں ہوتا ہے، اور انسانی تاریخ میں جتنے بھی رسول آئے ہیں کبھی بھی کسی بھی رسول کو ان کا دشمن قتل نہیں کر سکا، کبھی بھی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو کلیم ہے اس کو اللہ رب العزت نے نگیٹ فرمایا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے ہیں نہ ہی سولی دے سکے ہیں، ولیکن شبیہ لہم، ان پر ہی ہم نے تشبیہ ڈال دی۔ وہ تشبیہ کی 2 صورتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب گھیر لیا گیا، 4000 افراد تھے، تو انہوں نے اپنے جو خاص حواری تھے 10-15 جو ان کے پاس تھے، یہی سے کچھ کم، ان میں سے کسی ایک سے کہا کہ کون میری جگہ پہ قربانی دے گا۔ قربانی دینے والے لوگ ہمیشہ سے موجود ہوتے تھوڑے ہی ہیں، تو ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا جو جامہ تھا، جو لباس تھا، وہ ان کو دیا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو لوگوں نے انہی کو جناب عیسیٰ سمجھ کر کے قتل کر دیا۔ دوسری تشبیہ کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو قاتل لوگ تھے ان میں سے جو سب سے پہلے جو شخص قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں داخل ہوگا، اللہ نے بطور سزا اس کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ کا ایک شبیہ ڈال دی اس کے اوپر۔ جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دی، اور بعد میں لگے گننے کہ ہمارا ایک بندہ کدھر مسنگ ہے، اگر یہ ہمارا بندہ ہے جس کا باقی جسم اسی بندے کی طرح ہے تو پھر وہ مسیح عیسیٰ کی طرح۔ لیکن خیر، تب تک چونکہ جھوٹ وقتی طور پر ہمیشہ لوگوں کے اوپر، عقلوں کے اوپر جلدی سے پردہ ڈال دیتے ہیں، تو چونکہ وہ اپنی اچیومنٹ ایک ثابت کرنا چاہتے تھے اپنی قوم کے اندر کہ ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، تو وہ اپنے نعرے کو گہنانا نہیں چاہتے تھے، اور ہمیشہ سے اثر ہے، ہمیشہ سے باطل، جھوٹ اور جو غلط بات ہوتی ہے جب اس کے اوپر کسی قوم کو اکٹھا کر دیتے تو قوم جھوٹ کے اوپر بھی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ قوم کے اونر کو جھوٹ کے ساتھ آپ ٹائی اپ کر دیں گے
تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے, جھوٹ کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر سچ سامنے آیا تو ہماری قوم کی جو آنر ہے, ہماری برادری کا جو وقار ہے, وہ نیچے گر جائے گا. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا. اللہ نے کلیئر کٹ فرما دی, بر رفعہ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. کوئی شخص یہ اعتراض کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں سے ایک انسان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے, تو اس کا جواب یہیں پر پڑا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت بغیر کسی خامند کی قربت کے وہ بچے کو جنم دے دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو تمہیں قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرنا ہوگا. یہ تمہیں ہم بعد میں ثابت کریں گے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر کیسے اٹھا لیا. خیر, اس کے اوپر کافی ساری تفصیل موجود ہے. خلاصہ یہی ہے کہ حیات عیسیٰ, نزول عیسیٰ اور رفع عیسیٰ یہ امت مسلمہ کا 1400 سال کا متفقہ عقیدہ ہے, اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یا قریب الی الکفر ہو جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں. ایٹ دا ٹائم ہی واز ایٹ 33 سال کی عمر میں وہ اٹھائے گئے ہیں. دوبارہ آئیں گے, شادی کریں گے, بچے ہوں گے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. سورہ مائدہ پہ ہم آ جاتے ہیں. سورہ مائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے. اس کا سٹیٹس بھی وہی ہے جو کہ اس سے قبل صورتوں کا گزرا, یعنی کہ مدنی سورہ ہے. اور یہ جو سورہ ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ 6 اور 7 ہجری کے قریب ہے, یعنی 6 ہجری کے بعد کا ہی آپ سمجھ لیجئے, اس کے بعد کے. اس کا جو نام ہے مائدہ, یہ اسی سورہ کے جو رکوع نمبر 15 ہے, یعنی سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے, اس کے اندر آیا موجود ہے, آیا نمبر 112. اس کے اندر مائدہ کا تذکرہ ہے. مائدہ کہتے ہیں ٹیبل سپریٹ, یعنی فوڈ شیٹ یا دسترخوان جس کے اوپر کھانا رکھ کے کھایا جاتا ہے. مائدہ اس کو کہتے ہیں. چونکہ وہاں پر تذکرہ ہے مائدہ کا, جو کہ وہاں پر جا کر کے کرنا مناسب ہے, تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورہ کا نام جو ہے وہ مائدہ رکھ دیا گیا. اس سورہ کے 126 جو ہیں وہ آیات ہیں, اور اس سورہ کے 16 رکوع ہیں. یہ تقریباً 1 پارے کی سورہ ہے, 3 پاؤ چھٹے پارے کے اور 1 پاؤ 7ویں پارے کا ہے. اس سورہ کے 3 اجزاء ہیں, یعنی 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا, دوسرا حصہ جو ہے وہ فتح مکہ کے قریب کا ہے, اور جو تیسرا حصہ ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ حصہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوا. جو صلح حدیبیہ کے بعد کا حصہ ہے, یا بلکہ بعد کا جو پورا ایک اس سورہ کے اندر جتنے مضامین ہیں, ان کے لیے پہلے ہم ایک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں, ایک بنیاد کو سمجھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ تک مسلمان بہت زیادہ انڈر پریشر تھے, نفسیاتی طور پر انڈر پریشر تھے. ہر وقت ایک خطرہ رہتا تھا. اس وقت کا ان کا سب سے بڑا جو اینیمی تھا, جو ورسٹ اینیمی تھا, سب سے بڑا دشمن تھا, وہ مشرکین مکہ تھے. کہ وہ یا تو خود شرارت کرتے تھے یا مسلمانوں کے ہی ارد گرد سے کسی کو کھڑا کر دیتے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے, جیسا کہ انہوں نے غزوہ احزاب 5 ہجری میں کیا انہوں نے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن ہوگی, معاہدہ امن ہو گیا. معاہدہ امن بھی مسلمانوں کے لیے نہایت قابل اطمینان تھا کہ بھئی 10 سال تک ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی. لیٹ الون کے معاہدہ امن ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک حیثیت سٹیبلش ہو گئی کہ وقت کی سپر پاور ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے, ان کو ایک طاقت یا ایک فریق تسلیم کر رہی ہے. یہ مسلمانوں کی وکٹری تھی. تو پھر یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو حاکم وقت ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر کے لیسٹ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو لیسٹ کمپرومائز کر کے اپنی قوم کو سب سے پہلے امن دے. اگر امن ہوگا تو لوگوں کا معاش چلے گا, لوگوں کا روزگار چلے گا, لوگوں کی عبادت ہوگی, لوگ امن کے ساتھ رہیں گے. لیکن جب تک ان کو خطرہ باہر سے رہے گا, ان کے بارڈرز غیر محفوظ ہوں گے, وہ قوم کبھی بھی امن سے نہیں رہ سکتی. تو اس لیے اس کو سب سے بڑی وکٹری اللہ رب العزت نے خود فرمایا سورہ فتح کے اندر, انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ صلح حدیبیہ کے تھرو آئی. اب اس کے ساتھ راستے کھلتے گئے, کامیابی کے راستے کھلتے گئے. 7 ہجری کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے جو ارد گرد کے جو یعنی جو عربین پینسولا تھے اس سے ایون باہر فارس کی طرف, روم کی طرف, ایران کی طرف, یا ایون جو عرب کے بادشاہ تھے بحرین کے وغیرہ کے, ان کو مصر کے ان بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے. اب یہ گویا کہ اسلام کا اب میسج وہ ایک سرحد سے نکل کر کے اب وہ میسج آف پیس باہر جا رہا تھا. یہ اس وجہ سے کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے اب قدرے امن ہو چکا تھا.
یعنی کہ ایک پوری گراؤنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ امن ہو گیا، لیکن جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے خود ہی اس کے اندر اس بات کے اوپر ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے، اس سال نہیں اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آ جائیے، اس سال آپ یہاں سے واپس جائیں گے مدینہ منورہ۔ چلیں، حالانکہ ایک سال کے بعد کا بھی ظاہری زمینی حقائق میں تو ایک سال کے بعد کا بھی چانس نہیں تھا، کیونکہ وہ طاقت ہی بہت بڑی تھی، وہ تو کبھی نہ ان کو آنے دیتے، شاید 100 سال بھی وہ نہ آنے دیتے، لیکن اس پریشر کی وجہ سے وہ یہ بات خود سے زبان سے تسلیم کر گئے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اس سال چلے جائیں، چلیں ہماری ناک بچ جائے کہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آئے تھے اور یہ لوگ ڈر کے آنے دیا انہوں نے، تو کم از کم اس سال ہماری ناک بچ جائے، اگلے سال آپ آ جائیں۔ اب کیا ہوا کہ اسی ایک سال میں ہی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد فتح مکہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں بہت بڑی فتح نصیب فرما دی، لیکن ابھی ہم فتح مکہ کی طرف نہیں جا رہے۔ وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگلے سال آپ آ جائیں، اب اگلے سال کے لیے آنے سے پہلے مکۃ المکرمہ اور جو شاعر اسلامیہ ہیں، جو بیت اللہ شریف ہے، جو حرم شریف ہے، اب اس کے آنے کے آداب اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں کہ اس کی حرمت کتنی اہم ہے، کہ اب جو مکہ کے ہی اوریجنل لوگ تھے لیکن اب یہ واپس آ رہے ہیں تو سالوں کے بعد واپس آ رہے ہیں، اب یہ نئے بن کے آ رہے ہیں، اب یہ ان کے ساتھ نیا تقدس جڑا ہے، اب ان کے ساتھ نیا مذہب جڑا ہے، نئی تہذیب جڑی ہے، ان میں سے ہر ایک شاعر اسلامیہ کا گواہ بن کے آ رہا ہے، لہٰذا ان کی تربیت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ سورہ مائدہ کے شروع میں جو محارم ہیں ان کی اہمیت بھی بتلا دی، حرمین شریفین کا تقدس کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بھائی جو حدیقے کے جانور ہیں ان کی بھی تم نے عزت کرنی ہے، اور تم نے لوگوں پر زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا، بس آپ نے امن کے ساتھ بیت اللہ شریف جو ہے وہ جانے کی تیاری کرنی۔ یہ ہے اس کی گراؤنڈ سورۃ المائدہ کے اس حصے کی۔ سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ بھائی اپنے ایگریمنٹس کو اور معاہدات کو پورا کرو۔ بندے کا بندے کے درمیان جو عہد ہوتا ہے، کمپنی کا کمپنی سے، ملکوں کا ملکوں سے، بین الاقوامی معاملات، اور ایون بندے کا سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ عہد ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد ہے، فرمایا کہ ہر طرح کے عہد کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھ لینا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم فقط ان سے دشمنی نبھانے کے لیے تم حق کو چھوڑ کر کے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو کہ ہم میں سے 90% اس وقت پریکٹس ہو رہے ہیں، ابھی بھی مارجن دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کی اصلاح فرما دے کہ محض اپنی ذات برادری کا ایک فالس آنر بچانے کے لیے لوگ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیشنلزم کا ایک بت بنا دیا گیا ہے، اب اس کے ساتھ جس طرح کا جھوٹ موٹ کا آنر جوڑیں گے، چاہے وہ کھیلوں کے ذریعے سے آنر جوڑ دیں، چاہے وہ شوبز ناچ گاچ کے ذریعے سے آنر جوڑ دیں، بس ہر چیز کا کیریئر ہے، ملک کا نام اوپر جانا چاہیے، چاہے وہ حرام کاری میں چلا جائے، مطلب فالس آنرز کو جوڑ دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ پوری کی پوری قوم اس غلط بات کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ناجائز بات کے اندر اپنی قوم کا ساتھ دینے والا ایسا ہے جیسا ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی بندہ اس کی دم پکڑے کھینچنے کی کوشش کرے، تو بندہ اونٹ کو تو نہیں کھینچ سکتا، اب کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ وہ اونٹ بھی گرے گا اور یہ خود بھی گرے گا، یعنی پوری قوم تو جا ہی رہی تھی جہنم کے اندر، اب یہ شخص محض اپنی قوم کا فالس پرائڈ اور پراؤڈ بچانے کے لیے اب یہ خود بھی جہنم میں گر گئے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ تم نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور جو باہمی کوآپریشن کا گلوبل پرنسپل آیا نمبر 2 کے اندر اللہ نے بتایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ ہمیشہ تم لوگوں نے نیکی، تقوی اور اچھائی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، گناہ زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا، لوگ بڑا سینہ چوڑا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جی اسی یاراں دے یار ہونے ہیں جناب، اور جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب، کوئی پریشانی نہیں، ساڈے لوں بے فکر ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تم چاہے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، باطل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرو گے، کسی بیوہ یتیم کا حق بھی مارو گے، کسی کی وراثت بھی چھینو گے، اور سر اسی تھوڑے نال ساڈے لوں بے فکر ہو جاؤ۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی اور نیکی میں تعاون کرنا ہے، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیہ نمبر 3 کے اندر جو ہے حرام جانوروں کا تذکرہ ہے، مردار کا، خون کا، خنزیر کا، اور فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہے
وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر جائے, 2 جانور لڑ پڑے, سینگ لگ کے گر گئے, کسی جانور کو گہری چوٹ سے جو ہے وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا, یا پھر کسی جانور کو درندے کھا گئے تو وہ بھی حرام ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا شکاری جانور ہے جس کے ذریعے سے تم شکار کرتے ہو, فرمایا کہ اس کے ساتھ شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تمہارا سدھایا ہوا ہو, یعنی اس کو تم نے خوب ٹیچ کیا ہے. خاص طور پر لوگوں نے کتے رکھے ہوتے تھے شکار کے لیے, تو سدھایا ہوا ہو. اور پھر تم جب اس کو چھوڑو یعنی جانور کا شکار کرنے کے لیے تو بسم اللہ پڑھے. پھر اس کے بعد وہ جانور جب اس کو لے کے آئے تو اس کو زخمی بھی کرے. پھر یہ ہے کہ لے کے آئے تو اس میں سے خود نہ کھائے. خاص طور پر کتے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے, اور جدید سائنس نے یہ ثابت کیا کہ کتا جب آپ کا سدھایا ہوا ہوتا ہے, جب وہ جانور پر حملہ آور ہوتا ہے, اس کو پکڑتا ہے, تو اس وقت کتے کا جو اس کے زہر والے دانت ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر گاڑتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے اتنی سینس اور اتنی سمجھ دی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آیہ نمبر 5 کے اندر فرمایا گیا کہ جو اہل الکتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ ہیں, ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے, اور ان کی عورتوں کا تمہارے ساتھ نکاح بھی حلال ہے. اچھا آیا تو یہ ہے, لیکن بڑی تفصیل ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ممالک کے اندر جو مسلمان بچیاں ادھر سے چلے جاتے ہیں, تو اب ان کی انٹرنیٹ تک رسائی ہوتی ہے اور وہ ترجمہ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, اور اپنی مرضی کی آیت انہوں نے نکال لینی ہوتی ہے. اب یہاں سے وہ نکال لیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اجازت دی ہوئی ہے, نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, 25-30 سال کی عمر ہے, ابا جان نے پوری کمائی پھونک کے ان کو بیلجیم میں بھیج دیا, آسٹریلیا میں بھیج دیا, یورپ میں. اب جو ہے وہ ابا جان اب اس کے اوپر زبردستی تو کر نہیں سکتے کہ جی تم نے شادی بھی میری مرضی سے کرنی ہے. اب وہ وہاں کے کسی مفتی صاحب سے یا پاکستان کے کسی مفتی صاحب سے ان کو کوئی 10,000 روپے 5,000 روپے ہدیہ دے گا اور ان سے پوچھ لے گا کہ بھئی قرآن مجید میں یہ آیت ہے اہل کتاب کے ساتھ. وہ سب کہیں گے ہاں جی ہے تو صحیح. اس سے زیادہ تفصیل اس نے نہیں پوچھنی, اس سے زیادہ تفصیل بھئی وہ اہل کتاب ہیں بھی کہ نہیں اس وقت, کیا وہ اہل کتاب کے میرٹ پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے, یہ بھی تو دیکھو نا. پھر قرآن مجید کی شرط ہے محصنات, پاک دامن عورتیں, اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں. اس وقت کا آپ جو اس وقت کا بایو ڈیٹا ہے, جو اس وقت کا امریکہ اور مغرب کا, جہاں پر ہمارے مسلمان بڑی خواہش رکھ کے جاتے ہیں, ان کا ڈریم دیکھتے ہیں, اس وقت کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کے ٹوٹل سکولنگ کے اندر 5 سال کے بچے اور بچی کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے. اب وہاں پر 12-13 سال کی عمر تک کوئی بچہ معصوم بچتا ہی نہیں ہے, کوئی بچی ورچن کماری بچتی نہیں ہے. اور تم قرآن مجید کی یہ جو آیا کے الفاظ ہیں, تم ان کو کیسے بائی پاس کر سکتے ہو؟ والمحصنات, قرآن مجید کہہ رہا ہے پاک دامن عورتیں, ان کے اندر سے کوئی پاک دامن عورت تو تلاش کر کے دکھاؤ. یہ دین اسلام کا حیا والا نظم و ضبط ڈسپلن ہے. یہ دین اسلام کا اور مسلمانوں کے معاشرے کا حسن ہے کہ یہاں پر جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی فطرت کے عین مطابق اپنی عزت کی, عصمت کی, شرم کی حفاظت کر کے بیٹھی ہوتی ہے, جب تک اس کے والد, اس کا بھائی, اس کا عزیز رشتہ دار, اس کا کفیل اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت نہیں کر دیتا. بچیوں کی عمریں 40 سال کو کراس کر جاتی ہیں, لیکن وہ اپنی عزتوں کو محفوظ کر کے بیٹھتی ہیں. لیکن وہاں پر 10-12 سال کی بچی بھی اپنا کنوارا پن کھو بیٹھتی ہے ان کے اس گندے کلچر کی وجہ سے کہ وہاں پہ 3-4 سال کی عمر سے بچے کو سیکس ٹوائز کے ذریعے سے سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے. اور تم کہتے ہو قرآن مجید کیا ہے, کہہ رہی ہے اللہ کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. تو اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس مسئلے کو سیکھ لینا ضروری ہے. آیہ نمبر 6 کے اندر جو ہے وہ طہارت کے احکام ہے, وضو کا طریقہ ہے, غسل کا طریقہ ہے, وضو کے 4 فرائض اس کے اندر بیان ہیں, غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض اس کے اندر بیان ہیں. اسی طرح سے تیمم کے جو 2 رکن ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس سورہ کے اندر یعنی آیہ نمبر 33 کے اندر جو ڈاکو ہیں, جو مفسدین ہیں, جو معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں, دہشت گرد ہیں, جو لوگوں کو ٹیررائز کرتے ہیں, لوگوں کے مال و جان کی اور عزت کے لیے وہ خطرہ بنتے ہیں, ان لوگوں کے لیے سخت ترین سزا کا اعلان کیا, یعنی ان کو محارب کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں, دہشت گرد. فرمایا کہ ان کو آپ 4 آپشن ہیں, یا تو تم ان کو سختی کے ساتھ قتل کر دو, ان کے جوڑوں کو توڑ دو, یا ان کو سولی دے دو, اور یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو مخالف طریقے سے, یا پھر ان کو زمین سے نکال دو, یعنی ان کو اپنے ملک سے نکال دو ان کو. تو یہ یعنی کہ مفسدین اور جو معاشرے کے اندر جو فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا ہے. اس کے بعد اسی کے قریب آیہ نمبر 38 کے اندر جو چور ہے اس کی سزا بیان کی گئی ہے, چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت. فرمایا فقطعوا ایدیہم, کاٹ دو ان کے ہاتھ. اس کے اندر مزید تفصیل جو ہے وہ موجود ہے,
کہ جب دیگر اسلامک لاز پریکٹس میں ہوں، لوگ پرامن ہوں اور لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں، تو اس کے اندر کئی ساری شرائط ہیں. ایسے نہیں کہ جس کو بھی پکڑو بس اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور جو سوسائٹی ہے اس میں سے 20-25% لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ کٹے پھر رہے ہوں. قانون ایسے نافذ نہیں ہوتا. قانون کے پیچھے پوری اس کی ہسٹری ہوتی ہے، اس کے نافذ کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. جب تک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہ ہو کوئی قانون نافذ ہو ہی نہیں سکتا. جنہوں نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بین کر دیا تھا ایک علاقے کے اندر، قحط پڑا تھا، فرمایا کہ یہاں پہ اب چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اب یہاں پر تو جناب گوداموں کے گودام بھرے ہوئے، جو سردیوں کا فوڈ ہوتا ہے اس کا گرمیوں میں سٹوریج کر لیتے ہیں، جو گرمیوں کا فوڈ ہوتا ہے اس کا سردیوں میں سٹوریج کر لیتے ہیں. گوداموں کے گودام بھرے ہوتے ہیں، اور اپنی مرضی کی قیمتوں پر، اپنی مرضی کے نرخوں پر وہ چیز کو بیچتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. لیٹ الون، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ ان کو چوری ڈاکہ کرنا جو ہے وہ جائز ہو گیا، جو ان کے گودام کو لوٹنا شروع کر دو، نہیں، جسٹیفائی نہیں کر رہا. لیکن اگر معاشرے کے اندر اتنی طبقاتی تقسیم ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے 2 4 5 بچے ہیں اور وہ ان کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا. ایک آدمی ہے اور اس نے منصوبہ بندی کے تحت جناب صرف 2 بچے بنائے ہیں اور اس کی اربوں ڈالر کی اس کی جائیداد ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں سے رہا ہے. تو اس طرح سے طبقاتی تقسیم بھی تو نہیں ہے نا دین اسلام کے اندر، یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو سورہ ہے اس کے اندر جو یہود و نصارہ کے جو عقائد ہیں ان کے اندر سخن بیان کیا گیا، لیکن وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیسا معجزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ تورات کی بھی تعریف کر دی، انجیل کی بھی تعریف کر دی کہ بھئی کتابیں اللہ کی طرف سے، اس میں تم شک نہیں کر سکتے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ہمارا ہے بھی. فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو یہود و نصارہ نے خود اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، جو پلے کیا، اس کا قرآن مجید نے کھلا کے تذکرہ کیا. یحرفون کلمۃ من بعد مواضعہ، یہ تحریف کرتے ہیں کلمے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے یہ پھیر دیتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے، بات یہ بنا کچھ اور لیتے ہیں. اور اسی مفہوم کے درمیان میں سے رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ فرما دیا. بھائی قرآن مجید مہیمن ہے. مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے پہلے والی کتابوں کی قرآن مجید نے آ کے تصدیق کی ہے. قرآن مجید نے آ کے بتلایا کہ انہوں نے یہاں اس جگہ پر انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، اصل میں حکم اللہ کا یہ تھا، انہوں نے تبدیلی کی ہے. پھر آیہ نمبر 51 کے اندر رب العزت نے فرمایا بھائی یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء مت بناؤ، ولی مت بناؤ. ولی کہتے ہیں ٹرسٹڈ فرینڈ، یعنی ایسا دوست کے دل کے اندر گہری محبت ہے اور انسان بلائنڈ فیتھ رکھتا ہے اس کے اوپر، یار یہ میرا نقصان کر ہی نہیں سکتا. اب کئی سارے لوگ ان آیات کو پڑھ کے بڑا چیختے ہیں، بھئی قرآن نے یہ کہہ دیا. مسلمان بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ گلوبل سٹیزن نہیں بن سکتے، یہ دنیا میں کہیں نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کا قرآن یہ کہتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو یہ یہود و نصارہ کے ملکوں میں جاتے کیا لینا، سو اینڈ سو فورتھ. اتنی زیادہ اعتراضات کر دیں. بھائی ولی کا لفظ ہے، اس کی خاص ایک ٹرم ہے کہ بھئی آپ ان کو بلائنڈ فیتھ تو نہیں رکھ سکتے نا ان کے اوپر. عام جو ان کے ساتھ بھائی چارہ ہے، لین دین ہے، وہ آپ رکھیں گے. جو ظاہری دوستی ہوتی ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، خوشی غمی ہوتی ہے، ان کے ساتھ آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کو بلائنڈ ٹرسٹ رکھ کے اس طرح کا فرینڈ بنانا کہ ہر حال میں وہ تمہارے لیے قابل اعتماد ہے، نہیں ہو سکتا. اس طرح کی ولایت سے منع کیا گیا. آیا نمبر جو 54 ہے وہ ایک حیران کن اس کا پرسپیکٹیو ہے. انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ امن والہ نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا سب سے اعلیٰ دیا، اور حضور پاک علیہ السلام کو رب العزت نے جو ساتھی دیے، جو یار دیے، وہ بھی سب سے اعلیٰ تھے. یعنی کتنے اعلیٰ تھے کہ ان کے آنے سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے سابقہ آسمانی کتابوں میں رب العزت نے ان کے لیے تعریفی جملے ارشاد فرما دیے، ان کی نشانیاں ارشاد فرما دی. لیٹ الون کے قرآن مجید کے اندر بھی ابھی انہوں نے وہ عمل کرنا تھا. حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابھی انہوں نے اس عمل کی عملی تعبیر بننا تھا کہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے فرما دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ آیہ نمبر 54 کے اندر ہے، جس کے اوپر مفسرین فرماتے ہیں. آیہ نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے نا، چھوڑ جاؤ گے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تمہاری جگہ پہ ایسے لوگ لے کے آئے گا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی 5. وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم ہیں. عزت علی الکافرین، کفار کے اوپر سخت ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو. رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. لوگ چاہے 1000 دفعہ ان کو فنڈامنٹلسٹ کہیں، بنیاد پرست کہیں، جو مرضی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے. مسلم فرماتے ہیں کہ یہ آیا جناب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے یار غار، یار مزار، ان کی شان میں اتری ہے.
کیونکہ اس آیا کا جو عملی مظہر ہے وہ ان کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہر طرف سے فتنے اٹھے، عرب کے 7 قبیلے دین اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی۔ تو امیر المومنین نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو ایون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری شخص یہ مشورہ دے رہا کہ حضرت اس وقت حکمت سے کام لیجیے، اس وقت آپ فوجوں کو مت روانہ کیجیے۔ لوگ ابھی ان کا اس وقت وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے، حضور پردہ فرما چکے، کچھ تھوڑا وقت لے لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہی تو وقت ہے اٹھنے کا، اگر اس وقت ہم نے اس فتنے کی سرکوبی نہ کی تو یہ جراثیم ہیں، یہ کینسر ہے۔ آج 7 قبیلے ہیں، کل کو 14 ہوں گے، 21 ہوں گی، پورا کا پورا عرب وہ دین اور شریعت محمدی سے خالی ہو جائے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔ فرمایا کسی نے میرے ساتھ نہیں جانا تو مت جاؤ۔ جناب امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق اکیلے ہی ہتھیار سنبھالا، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، فرمایا کہ اگر مجھے اپنی گردن بھی اکیلی بھی اگر محمد الرسول اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے لگانی پڑی تو میں لگا دوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ باقی سارے کے سارے صحابہ اٹھے، ہاتھ جوڑے، حضرت سے درخواست کی، حضرت ہم جاتے ہیں، آپ تشریف رکھیے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے مل کے پھر تشکیلیں کی ہیں مختلف قبیلوں کی طرف۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی جرت تھی، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے بالکل پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مسئلہ ہے تو اب اس معاملے میں بالکل بھی بھائی کوئی پرواہ کرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیا نمبر 89 کے اندر قسم کا تذکرہ ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے میں۔ عجیب سی مطلب لوگ لغویات والے نا، اکیڈیمک ڈسکشن تو ہوتی نہیں، آپس میں فلموں ٹی وی ڈراموں کی نوجوانوں میں بات ہو رہی ہوگی، یہی حال ہماری عورتوں کا ہے، اللہ ہمارے حال کی اصلاح کرے، یا پیسوں کا لینے دینے کا مسئلہ ہوگا، یا پولیٹکس کی بات ہوگی، بات بات پہ گالی یا قسم ہے، گالی یا قسم ہے، زبان کھولتے ہیں گالی نکلتی ہے یا قسم نکلتی ہے۔ لوگوں کو ڈسکشن کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک یار بیلی گالی نہ دے کے اس کو مخاطب کرے۔ یہ بھی میں نے نوجوانوں سے سنے۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب سن لیجئے قسم کے اوپر کفارہ کیا ہوتا ہے، پلنٹی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین لغو۔ یمین لغو کہتے ہیں کہ بلا ارادہ زبان سے بار بار یہ قسم نکل رہی ہے، یا کسی نے رانگ انفارمیشن دی، کسی اور کی بنیاد پر قسم اٹھا لی، تو یہ گناہ ہے۔ تو اس پر جو ہے انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اس پر کوئی جو ہے وہ پلنٹی اور جرمانہ نہیں ہے، کفارہ نہیں۔ دوسری ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے کوئی کام کیا تھا لیکن آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں نہیں کیا، یا نہیں کیا تھا قسم اٹھا دی کہ کیا ہے، اور بعد میں پروو ہو گیا یہ واز رانگ۔ تو اب یمین غموس کے اوپر توبہ اور استغفار لازم ہے، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، ہاں البتہ کفارہ اس پر نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ آپ نے پورے پلان کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ فیوچر میں کوئی کام کرنے کے حوالے سے قسم اٹھائی کہ میں وہ کام کر کے چھوڑوں گا، یا فلاں کام ایسے ہوگا، مستقبل کے حوالے سے قسم اٹھائی، وہ ویسا نہیں ہوا، تو اب جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے۔ وہ کفارہ ہے نمبر 89 کے اندر ہے کہ بھائی یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، کپڑے پہناؤ گے، یا پھر جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرو گے۔ اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں تو پھر سیلف پلنٹی ہے، پھر جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھو۔ آیا نمبر 90 کے اندر، بس ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں سورہ مائدہ کو، آیا نمبر 90 کے اندر شراب کو حرام کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں 3 درجات پر میں شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلا سورۃ البقرہ کے اندر حکم آیا، اس میں فرمایا گیا کہ بھائی شراب اور جوے کے بارے میں اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ عقل مندوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی گناہ ہے، منافع کو ہم نے کیا کرنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا یار قرآن خود ہی تو کہہ رہا ہے منافع ہے، تو بس ٹھیک ہے، لوگ باز نہیں آئے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ نساء 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی اے ایمان والو، نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب جو ہے زیادہ تر لوگوں نے شراب چھوڑ دی، بھی نماز میں تو بار بار آنے، نشہ چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ ابھی بھی تھے کہ ابھی بھی لیورج لے رہے تھے کہ بھئی نماز کے وقت ہی منع کیا گیا۔ پھر یہاں پر آیا نمبر 90 سورہ مائدہ کے اندر ہمیشہ کے لیے شراب، جوا کی ساری قسمیں، نشہ اور اس کی ساری قسمیں حرام کر دی گئی۔ ایک غلطی کا ازالہ کر لوں، ایک کنفیوژن کا، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شراب شاید کو لیکوڈ ہوگی بس وہی منع ہے۔ بھائی الخمر ما خمر العقل، خمر کہتے ہیں جو چیز عقل کو فاسد کر دے، اب وہ چاہے لیکوڈ فارم میں ہو، چاہے نچڑی ہوئی ہو، چاہے وہ ڈسٹ کی فارم میں ہو، چاہے وہ دھومے کی شکل میں ہو، چاہے وہ جمی ہوئی ہو، چاہے وہ آئس کی شکل میں ہو، کسی بھی حال میں کوئی بھی نشہ آور چیز تو
وہ حرام ہے، کیونکہ وہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ آیا نمبر 101 کے اندر رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بے جا سوال مت کرو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں آ چکی ہے لیکن پھر بھی بال کی کھال اتارنی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، بات بات پہ اتنے زیادہ سوالات مت کرو، جتنی بات سمجھ آ گئی بس اس پر عمل کر لیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ادھر موڑ لیا، جواب دینے سے گریز فرمایا، دوسری دفعہ پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر موڑ لیا، تیسری دفعہ پھر پوچھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے جتنا حکم ہو صرف اتنے پہ کرنا چاہیے، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور میری امت کی مشقت میں مبتلا ہو جاتی، اس لیے زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بلا ضرورت سوال مت کرو۔ یہ جو ہے آخر کے اندر جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، آیت نمبر 112، 13 اور 14 جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس سورہ کا جو نام رکھا گیا مائدہ، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم میں سے عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو ہے وہ دعا اور بڑی بڑی چیزیں مانگنے کا جو ہے وہ ہمارے یہاں مطلب پوری دنیا ہی مجھے مل جائے، میں نے ہر چیز جو لوگوں کی عقل کو دنگ کر دینا وہ مجھے مل جائے، بس میں لوگوں میں سے یونیک نظر آؤں۔ بھائی جب آپ کو قانون سے ہٹ کے بائی لاز جو فطرت کے ہیں اس سے ہٹ کے جو کچھ چیز ملتی ہے کہ لوگوں کو حیران کر دے، وہ اس کے ساتھ امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ سمجھو اس کے پیچھے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ہے، تمہارے لیے سرپرائز بھی چھپا ہوا ہے۔ تو قوم بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، روح اللہ ہیں، آپ ہمارے لیے دسترخوان منگوائیے، کھانے اس کے اوپر ہوں، ڈیلیشیس ہوں، جناب بہترین ہوں۔ اب یہ بائیلاس کے تو خلاف ہے، فطرت میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے دسترخوان اترے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کہا تو اللہ بھیج دیں گے، لیکن وہ ہوگا تمہارے لیے امتحان، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قانون بھی کوئی ایسا انداز کا آئے کہ تمہارے لیے عمل کے اندر بھی سختی آ جائے۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ منگوا لیجئے، اس سے ہمارے دل مطمئن ہو گئے، ہم اسے کھائیں گے پیئیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ سچے ہیں تو ہم گواہی بھی دیں گے، سو اینڈ سو فورتھ، اس طرح سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ ایسا دسترخوان بھیج جو ان کے بعد والوں کے لیے، پہلے والوں کے لیے، سب کے لیے عید ہی عید ہو، کھابا ہی کھابا ہو اس کے اندر۔ لیکن اس کے بعد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اب جو اس کے بعد اللہ کے احکام کا انکار کرے گا نا تو پھر اس کو ایسا عذاب میں دوں گا کہ زمانے میں سے کسی کو عذاب نہیں ملے۔ گویا کہ یہاں سے علماء نے یہ ڈرائیو کیا کہ جو آدمی اللہ کی جتنی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اطاعت میں بھی غرباء سے آگے بڑھ کے ہو، اپنے جسم کو اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع میں بھی اتنا تھکائے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو بھی وہ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بلا شبہ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں سے بہت ہی پرومیننٹ ہے ان کے ان معجزات کی وجہ سے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا اور یہ بتایا کہ بھئی شرک کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ شرک، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا مان لیا۔ فرمایا کہ روز قیامت جب ساری انسانیت ہوگی، جناب آدم سے لے کے حضور پاک علیہ السلام کے آخری امتی تک، اللہ رب العزت جناب عیسیٰ سے خطاب فرمائیں گے اے عیسیٰ انت قلت للناس، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے خدا بنا لو، میری ماں کو خدا بنا لو؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو اللہ کے پیغمبر، لیکن کیا ہے کہ ان سب مشرکین کو شرمندہ کرنا مقصود ہے۔ اربوں کھربوں لوگ موجود ہیں، ان سب کے سامنے اگر کسی ایک سے پوچھا جائے کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں، تو ان سب فالورز کو شرمندہ کرنا مقصود ہے کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کسی بھی حال میں جو ہے وہ کمپرومائزیبل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی 10 20 آیات، سینکڑوں آیات آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں سے شرک کو کسی نہ کسی انداز میں نیگیٹ کیا گیا۔ اللہ رب العزت شرک کی گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔